سونی کی کہانی صرف ایک کمپنی کی نہیں بلکہ ایک سبق کی ہے۔ یہ کہانی اس یقین کی ہے جو مٹی سے اٹھا اور آسمان کو چھو گیا۔ 1980 سے لے کر 2005 تک سونی نے دنیا کو بتایا کہ جدت کیا ہوتی ہے۔ سونی کا واک مین کانوں میں، ٹی وی دیوار پر اور پلے اسٹیشن بچوں کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، لیکن آج وہی سونی ٹیکنالوجی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئی ہے۔ السلام علیکم دوستو، ہسٹری بائی نظام کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو 1945 میں ورلڈ وار 2 کے بعد جاپان کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ اس کی سڑکیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھیں اور بجلی بھی دو دن نہ آتی تھی۔ اس دوران ایک نوجوان انجینئر کے ذہن میں ایک الیکٹریکل ورک شاپ بنانے کا خیال آیا۔ اس کا نام ماسارو ایبوکا تھا۔ ان حالات میں ایک ورک شاپ بنانا بہت ہی بیوقوفی کی بات تھی، کیونکہ اس وقت جاپان کے لوگوں کے پاس کھانے کی چیزیں موجود نہ تھیں، تو وہ لوگ الیکٹرانکس کی اشیاء کہاں سے خریدیں گے یا انہیں ریپیئر کرائیں گے۔ اس ورک شاپ کو بنانے کے لیے ان کے والدین بھی راضی نہ تھے۔ بڑی ہی مشکل سے انہوں نے اپنے والدین کو راضی کیا، لیکن انہیں ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا کہ اب ورک شاپ بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی۔ یہاں پر انہوں نے اپنے ابو سے ادھار پیسے لیے اور ایک بم زدہ بلڈنگ کی دوسری منزل کے ایک کمرے سے کام شروع کیا۔ یہ ورک شاپ ماسارو ایبوکا سمیت 7 افراد پر مشتمل تھی۔ شروع میں یہ ورک شاپ پرانے ریڈیو سے پرزے نکال کر انہیں ایک نئے کارآمد ریڈیو میں تبدیل کرتی تھی۔ یہاں پر کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس ورک شاپ میں ایز اے پارٹنر ایک نئے شخص کی انٹری ہوئی جو کہ فزکس گریجویٹ تھے۔ اس شخص کا نام آکیو موریتا تھا۔ ایک مشینوں کا استاد تھا جبکہ دوسرا سائنس کا شاگرد۔ جب دونوں اکٹھے ہوئے تو دونوں نے دنیا بدل دی۔ تبھی 7 مئی 1946 کو جاپان کے جنگ زدہ شہر ٹوکیو میں انہوں نے ایک خوابوں سے بھری ایک چھوٹی سی کمپنی کی بنیاد رکھی، جسے اس وقت ٹوکیو ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ کارپوریشن کہا جاتا تھا۔ لیکن اس چھوٹے سے آغاز کے پیچھے سرمایہ بہت کم تھا۔ ان کے پاس صرف 1,90,000 ین تھے، جو اس وقت تقریباً 600 امریکی ڈالر کے برابر تھا۔ یہ رقم انہوں نے اپنے دوستوں اور قریبی رشتہ داروں سے حاصل کی تھی۔ یہ چھوٹا سا سرمایہ ان کے بڑے خوابوں کی بنیاد بننے والا تھا۔ ان کا عملہ ابتدائی طور پر صرف 8 افراد پر مشتمل تھا۔ انہوں نے اسی کمرے سے یہ کمپنی شروع کی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں سے ایک عالمی برانڈ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور یہیں سے سونی کا سفر شروع ہوا۔ 7 مئی 1946 کو سونی نے اپنا پہلا پروڈکٹ چاول بنانے والی الیکٹرانک مشین تیار کی، مگر افسوس یہ مشین چاول نہ پکا سکی، کیونکہ چاول جل جاتے یا زیادہ کچے رہ جاتے تھے۔ یہ پروڈکٹ اپنی توقعات پر پوری نہ اتر سکی۔ ان کی پہلی پروڈکٹ ہی ناکام ہو گئی۔ ناکامی کے اس پہلے زخم کے بعد ایبوکا اور موریتا نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے سیکھا، سوچا اور خود سے ایک وعدہ کیا، ہم ایسی چیز بنائیں گے جو صرف جاپان ہی نہیں دنیا کو حیران کر دے گی۔ 1950 میں انہوں نے جاپان کا پہلا ریئل ٹیپ ریکارڈر، جسے ٹائپ جی کا نام دیا گیا، ایجاد کیا۔ یہ ایک بڑا لکڑی کا بنا ہوا آلہ تھا جسے انہوں نے خاص طور پر تعلیمی اداروں اور کمپنیوں کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ وہ ایجاد تھی جس نے سونی کو پہلی بار جاپانی مارکیٹ میں پہچان دی۔ یہ پروڈکٹ ان کی کمپنی کے لیے شروعات تھی، لیکن ماسارو ایبوکا اور آکیو موریتا جانتے تھے کہ صرف جاپان میں کامیاب ہونا کافی نہیں، اگر دنیا کو فتح کرنا ہے تو دنیا میں جانا ہوگا۔ 1953 میں آکیو موریتا نے امریکہ کا سفر کیا۔ یہ ان کا پہلا بین الاقوامی قدم تھا، جہاں انہوں نے امریکی کمپنیوں سے ٹریڈنگ کے مواقع تلاش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کمپنی کا نام جاپانی زبان میں تھا
جو کہ ٹوکیو توشن کوگو تھا۔ یہ نام نہ صرف مشکل تھا بلکہ غیر ملکیوں کے لیے بولنا ناممکن تھا، اس لیے 1955 میں انہوں نے پہلی بار اپنی کمپنی کا نام چینج کیا جس کا نام سونی رکھا گیا۔ اسی سال انہوں نے سونی کا پہلا ٹرانزسٹر ریڈیو بنایا۔ یہ جاپان کا پہلا ٹرانزسٹر ریڈیو تھا اور پوری دنیا میں پہچانا گیا۔ اور پھر سال 1957 آیا، TR-63 ایک چھوٹا سا ریڈیو جو جیب میں آتا تھا، اس کمپنی نے تیار کیا۔ یہ کوئی عام ریڈیو نہیں تھا، یہ نوجوانوں کے لیے اسٹیٹس سمبل بن گیا اور امریکہ میں سونی کی پہچان کا آغاز ہوا۔ پھر 1958 میں کمپنی نے اپنے پرانے نام کو حیدرآباد کیا اور سونی کارپوریشن کے نام سے دنیا کے نقشے پر اپنی نئی شناخت بنائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک چھوٹی سی جاپانی ورکشاپ عالمی برانڈ میں بدل چکی تھی۔ سن 1960 میں سونی نے اپنے ایک اور نئے پروڈکٹ ٹرنٹرون ٹی وی کی تیاری شروع کی، ایک ایسا ٹیلی ویژن جس کی تصویر اس زمانے کی تمام ٹی وی سے زیادہ صاف، زیادہ رنگین اور جدید تھی۔ اور پھر 1968 میں ٹرنٹرون ٹی وی کو باقاعدہ مارکیٹ میں متعارف کروایا گیا۔ یہ سونی کی کامیابی کا نیا سنگ میل تھا، ایک ایسا پروڈکٹ جو ٹی وی کی دنیا کا انقلاب بن گیا۔ اب سونی یہاں تک بھی نہ رکی، اس نے 1980 کی دہائی میں سونی نے ایک ایسا پروڈکٹ بنایا جس نے پوری دنیا میں لوگوں کا میوزک سننے کا طریقہ بدل دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیسٹ پلیئر تھا جو آپ جیب میں رکھ سکتے تھے، ہیڈ فون لگا سکتے تھے اور دنیا سے جڑ سکتے تھے۔ یہ کوئی عام مشین نہیں تھی، یہ ایک ثقافتی انقلاب تھا۔ اس زمانے میں سونی دنیا کی ٹاپ 5 الیکٹرانکس کمپنیوں میں شامل ہو چکی تھی۔ ٹی وی، آڈیو، ویڈیو، میوزک، ہر میدان میں سونی کا راج تھا۔ سونی کا نعرہ بن گیا تھا اٹس اے سونی، یعنی معیار، عزت اور ٹیکنالوجی کا دوسرا نام۔ سونی اتنی کامیابی کے بعد بھی رک نہیں رہی تھی۔ سونی نے دنیا کا پہلا سی ڈی پلیئر متعارف کروایا۔ یہ نہ صرف ایک نئی ٹیکنالوجی تھی بلکہ موسیقی سننے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 1983 میں سونی اور فلپس نے مل کر سی ڈی کا معیار بنایا جس نے کیسٹ کی جگہ لے لی اور پوری دنیا میں مقبول ہو گئی۔ سونی کمپنی لگاتار کامیابی سمیٹتی جا رہی تھی۔ 1985 میں انہوں نے ایک نیا پروڈکٹ جاری کیا جو کہ سونی ہینڈ کیم تھا۔ سونی ہینڈی کیم نے پرسنل ویڈیو کی ریکارڈنگ کو ممکن بنایا۔ عام لوگ اب اپنی زندگی کے لمحات کو خود قید کر سکتے تھے۔ 1989 میں سونی نے کولمبیا پکچر کو $3.4 بلین میں خرید کر ہالی ووڈ میں قدم رکھا۔ یہ ان کا میڈیا کی دنیا میں پہلا بڑا اور جرأت مندانہ قدم تھا۔ یہ وہ دور تھا جب سونی صرف ایک کمپنی نہیں بلکہ انقلاب بن چکی تھی۔ 1993 کا وہ سال تھا جب سونی کی بنیادوں میں لرزش آئی۔ کمپنی کے شریک بانی ماسارو ایبوکا کو فالج کا حملہ ہوا۔ یہ وہی ایبوکا تھے جنہوں نے جنگ کے بعد ایک جلے ہوئے ٹوکیو میں ایک چھوٹے سے کمرے سے سونی کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کی خاموشی سونی کے لیے ایک غیر محسوس زوال کی شروعات تھی، مگر اس وقت آکیو موریتا کے ویژن نے ایک اور انقلاب برپا کیا۔ 1994 میں سونی نے اپنا پہلا پلے اسٹیشن لانچ کیا۔ یہ ایک گیمنگ انڈسٹری کا چہرہ بدل دینے والا لمحہ تھا۔ اس کے بعد سونی نے پلے اسٹیشن 2 لانچ کیا جو آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ فروخت ہونے والا گیمنگ کنسول ہے۔ پلے اسٹیشن 2 کے یونٹس 155 ملین سے زیادہ بکے۔ یہ صرف ایک مشین نہیں تھی، یہ ایک جذباتی لگاؤ بن چکی تھی۔ اس کے بعد سونی نے پلے اسٹیشن 3 اور پھر پلے اسٹیشن 4 لانچ کیا۔ اور سونی ٹی وی، سونی میوزک، سونی پکچر یہ صرف ایک کمپنی نہیں تھی، یہ ایک مکمل دنیا تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ 1993 میں کمپنی کے بانی آکیو موریتا فالج کا شکار ہو گئے۔ قیادت بدلی، فیصلے بدلے اور شاید وہ نظریہ بھی بدل گیا جس نے سونی کو عروج دیا تھا۔ سونی کے ایکسپیریا سیریز ایپل اور سیمسنگ کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے۔ سونی کے کمپنی کے لیپ ٹاپ بند ہو گئے۔
نیکون اور کینن کیمرہ مارکیٹ میں آگے نکل گئے۔ سونی کو اپنی پروڈکشن بند کرنی پڑی، عملہ کم کرنا پڑا۔ ایک وقت میں جس کمپنی کا نام اعتماد کی علامت تھا، آج صرف پلے اسٹیشن اور فلم اسٹوڈیو پر محدود ہو چکا ہے۔ لیکن شاید یہ روال مکمل نہیں، شاید پھر ایک نیا پلے اسٹیشن یا کوئی نئی ٹیکنالوجی سونی کو واپس لے آئے، کیونکہ ہاں بکتے نہیں، وہ صرف سستے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی دلچسپ لگی تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، سبسکرائب کریں تاکہ آپ اگلی ایسی ہی ہمت اور سبق بھری کہانی سے محروم نہ رہیں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ سونی کبھی دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس حاصل کر سکے گا۔